قرآن مجید کا 19واں سورہ سورہ مریم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے۔ زکریا، ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ زکریا نے عرض کی، پروردگار، میرے فرزند کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے خود تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ اس کے بعد زکریا محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں نبوت عطا کر دی، اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی، اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے، اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے، اور جس دن انہیں موت آئی، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پیغمبر، اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سندھ کی طرف چلی گئی اور لوگوں کی طرف پردہ ڈال دیا، تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، اور میں کوئی بدکردار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے، اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دے دوں، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ پھر وہ حاملہ ہو گئی اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئی۔ پھر وضع حمل کا وقت انہیں ایک کھجور کی شاخ کے قریب لے آیا، تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی۔ تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا نے آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے، اور خرمے کی شاخ کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے تازہ خرمے گر پڑیں گے۔ پھر اسے کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھیے۔ پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھیے تو کہہ دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر کر لی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مریم بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں، تو لوگوں نے کہا کہ مریم، یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی۔ انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے۔ بچے نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور ظالم و بدنصیب نہیں بنایا ہے۔ اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مروں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قول حق جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا فرزند بنائے، وہ پاک و بے نیاز ہے۔ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے
تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، لہذا اس کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور ویل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور انہیں بڑے سخت دن کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو خوب سنیں اور دیکھیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا، اگرچہ یہ لوگ غفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے وارث ہیں، اور سب ہماری تھی طرف پلٹا کر لائے جائیں گے۔ اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے پالنے والے باپ سے کہا کہ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ کسی کے کام آنے والا ہے، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا آپ میرا اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ بابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے کہ شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ بابا، مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے، اور آپ کو آپ کے معبودوں سمیت چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو آواز دوں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم نے انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور سب کو نبی قرار دے دیا، اور پھر انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ بھی عطا کیا اور ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان بھی قرار دے دی۔ اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کے داہنے طرف سے آواز دی اور راز و نیاز کے لیے اپنے سے قریب بلا لیا، اور پھر انہیں اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی ہارون پیغمبر کو عطا کر دیا۔ اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور کتاب خدا میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ سب وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، ذریت آدم میں سے اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا ہے، اور ابراہیم و اسرائیل کی ذریت میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور انہیں منتخب بنایا ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا، بس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے، علاوہ ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ کیا ہے، اور یقیناً اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ اس جنت میں سلام کے علاوہ کوئی لغو آواز سننے میں نہ آئے گی، اور انہیں صبح و شام رزق ملتا رہے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں متقی افراد کو قرار دیتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے یا پس پشت یا اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کے اختیار میں ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، لہذا اس کی عبادت کرو اور اس عبادت کی راہ میں صبر کرو۔ کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام ہے؟
اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ کیا یہ اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہم نے ہی اسے پیدا کیا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، ہم ان سب کو اور ان کے شیاطین کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، پھر سب کو جہنم کے اطراف گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے، پھر ہر گروہ سے ایسے افراد کو الگ کر لیں گے جو رحمان کے حق میں زیادہ نافرمان تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہونا ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ان میں کے کافر صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں کس کی جگہ بہتر اور کس کی منزل زیادہ حسین ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہے گا خدا اسے اور ڈھیل دیتا رہے گا یہاں تک کہ یہ وعدہ الہی کو دیکھ لے، یا عذاب کی یا قیامت کی شکل میں۔ پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ترین کون ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور بازگشت کے اعتبار سے بہترین اور بلند ترین ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہنے لگا کہ ہمیں قیامت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جائے گا؟ یہ غیب سے باخبر ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم اس کی باتوں کو درج کر رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیں گے، اور اس کے مال و اولاد کے ہم ہی مالک ہوں گے، اور یہ تو ہماری بارگاہ میں اکیلا حاضر ہوگا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے۔ ہرگز نہیں، عنقریب یہ معبود خود ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے اور وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم ان کے دن خود ہی شمار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہم صاحبان تقوی کو رحمان کی بارگاہ میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے، اور مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ڈھکیل دیں گے۔ اس وقت کوئی شفاعت کا صاحب اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا عہد لے لیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا فرزند بنا لیا ہے۔ یقیناً تم لوگوں نے بڑی سخت بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ رحمان کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو۔ خدا نے سب کا احسان کر لیا ہے اور سب کو باقاعدہ شمار کر لیا ہے، اور سب ہی کل روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقین کو بشارت دے سکو اور جھگڑالو قوم کو عذاب الہی سے ڈرا سکو۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو برباد کر دیا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھ رہے ہو یا کسی کی آہٹ بھی سن رہے ہو؟